السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ایک کافر اور مسلمان۔ ایک کافر نے مسلمان سے 3 سوال پوچھے جس کا جواب سنتے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا اور وہ عید کا دن تھا جب سارے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ لوگ آپس میں خوشیاں بانٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے تھے۔ اسی لیے اس دن گاؤں میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا اور ایک دوسرے سے مل کر عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی دوران ایک مسلمان تھا جو کہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک راستے میں مسافر تھا۔ اس نے اس مسافر کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بلا لیا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو کرتے وقت مسلمان کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہے۔ اس کافر نے مسلمان سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو، اور اگر میں تم سے 3 سوال پوچھوں اور تم مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دو تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس کافر نے وعدہ کیا کہ اگر تو وہ ان سوالوں کے جواب دے گا تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اس مسلمان نے حامی بھر لی اور اس سے کہا کہ ہاں پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے۔ اس پر اس کافر نے مسلمان سے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کے بعد اس کافر نے یہ کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو پھر اس پر جہنم کی آگ اثر کیسے کرے گی؟ اس کے بعد کافر نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب خدا تمہیں نظر نہیں آتا تو پھر اسے کیوں مانتے ہو؟ مسلمان نے اس کافر کے ان تینوں سوالوں کے جواب میں ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ کافر بہت غصے میں آ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور مسلمان کو کہنے لگا کہ میں اپنا یہ معاملہ لے کر قاضی کے پاس جاؤں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے قاضی کے پاس آ گیا۔ وہ قاضی جو وہاں کا حکمران تھا اپنے دربار میں اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافر بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی قاضی نے اس سے سوال کیا کہ بولو تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ اس پر اس کافر نے قاضی سے کہا کہ میں نے ایک مسلمان سے 3 سوال پوچھے تھے، ان کا جواب دینے کی بجائے اس نے مجھے مارا ہے، جس کی وجہ سے میرے سر پر چوٹ آئی ہے، تو مجھے انصاف چاہیے۔ اس پر اس قاضی نے مسلمان کو بھی بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مسلمان بھی وہاں پر حاضر ہوا۔ مسلمان کے وہاں پہنچتے ہی قاضی نے سوال کیا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے تم سے 3 سوال کیے تھے اور ان کا جواب دینے کی بجائے تم نے انہیں ایک مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تو بتاؤ اس کی کیا وجہ تھی؟ تم نے اس کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے اور ایسی حرکت کیوں کی؟ اس پر مسلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے حکمران، اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار انسان کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو اس کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے اسے مٹی کا ڈیلا اٹھا کر مارا تو وہ میرے اللہ کی مرضی تھی، تو اس کا ذمہ دار یہ مجھے کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ مسلمان کا یہ جواب سن کر وہ کافر بہت ہی حیران کھڑا رہا۔ اس کے بعد مسلمان نے کہا کہ اے حکمران، اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو اس پر جہنم کی آگ اثر کیسے کرے گی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان بھی تو مٹی کا ہی بنا ہوا ہے، تو پھر اس پر اس مٹی کے ڈھیلے نے اثر کیسے کیا؟ مسلمان کا یہ جواب سن کر وہ کافر فوراً سے بولا کہ اے حکمران، لیکن اس کا وہ مٹی کا ڈھیلا مجھے زور سے لگا تھا جس پر مجھے بہت ہی چوٹ آئی ہے۔ اس پر مسلمان نے کہا کہ اے حکمران، اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ تمہیں نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کیوں مانتے ہو؟ تو اس کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب درد اسے نظر نہیں آ رہا تو یہ اسے محسوس کیوں کر رہا ہے؟ مسلمان کے یہ تینوں جواب سن کر وہ کافر بہت ہی حیران ہو گیا اور مسکراتے ہوئے مسلمان کی طرف بڑھا، اس کے آگے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
وہ دونوں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ مسلمان بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کافر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ کافر بھی اس لیے خوش تھا کیونکہ اس نے بھی اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ قاضی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس مسلمان کو داد پیش کی جس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کافر کے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس قاضی نے مسلمان کی عقل کو سراہا اور قاضی کے غلاموں نے بھی اسے سلام پیش کیا۔ اس کے بعد پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب نکل گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اچھا کام کروا لیتے ہیں۔